خدا کی محبت کو ہم قوی کیسے کریں؟ اس کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ دیکھیے، کیا محبت قوی کی جا سکتی ہے، پیدا کی جا سکتی ہے، خود ایک مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے، محبت پیدا تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے اسباب اختیاری جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، وہ اسباب اگر اختیار کر لیے جائیں، مثلا وہ اسباب ہمارے اختیار میں، اب ہم نے خود پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار تو یہ بتا کہ ہم کس طریقے سے تیری محبت کو قوی کریں، تو پروردگار نے بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اس عمل کے نتیجے میں تم خدا کے محبوب بندے بن جاؤ گے، یعنی خود بخود خدا کی محبت قوی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول کی جتنی زیادہ آپ پیروی کریں گی، جتنی زیادہ پیروی کریں گی، اتنی خدا کی محبت قوی ہوتی چلی جائے گی۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے روحانیت میں بہت زیادہ دخیل ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں بارہا میں پیش بھی کر چکا ہوں، کہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جتنے بھی مستحب کام ہیں اور سنتیں ہیں، ان سب کا آپ کی روحانیت کے اندر ایک حصہ ہے، ان سب کا آپ کی روحانیت کے اندر ایک حصہ ہے۔ اگر 1,00,000 مستحبات ہیں بالفرض، 1,00,000 مستحبات، اور آپ نے ایک مستحب صرف انجام نہیں دیا، باقی 99,999 انجام دے دیے، جتنے مستحبات پہ عمل کرتی جائیں گی، خدا کی محبت قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہاں تو سنت رسول کی بات آئی، اس سے بالکل جڑی ہوئی جو اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، یعنی ائمہ کی بھی اطاعت بالکل ویسے ہی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی ائمہ کی جتنی احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اتنی خدا کی محبت قوی ہوتی جائے گی۔ اور اس کے بعد ائمہ کی اطاعت کیسے کریں؟ احادیث سے ہم براہ راست اس طرح سے اخذ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر وہی ائمہ نے بتایا کہ ان مجتہدین کی آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی اور ان کے فتوے پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کسی نے ان کو رد کیا تو اس نے گویا مجھ کو رد کیا، جس نے مجھ کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا، اور جس نے خدا کو رد کیا وہ گویا حد شرک باللہ کی منزل پر پہنچ گیا، جو احادیث کے اندر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی پیروی، ائمہ کی پیروی اور مجتہد کے رسالہ عملیہ اور ان فتاووں کی پیروی، اس سے خود بخود خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا جتنا آپ ان کے اوپر عمل کریں گے۔ اچھا، ایک تو طریقہ کار یہ بیان ہوا۔ دوسرا طریقہ جو نسخہ ہے خدا کی محبت کو بڑھانے کا، وہ ہے الشفقۃ علی الخلق، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنا، کیونکہ تمام مخلوق خدا کی عیال ہے، تمام مخلوق خدا کی عیال ہے۔ جتنا مخلوق خدا پر شفقت کریں گے اتنا ہی محبت پروردگار کی آپ کے دل میں بڑھے گی۔ بھائی، اگر کوئی آپ کے کسی بچے کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو خود بخود آپ کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب مخلوق خدا پر جتنی زیادہ شفقت کریں گے، ان کے کام آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اتنی زیادہ خدا کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ بڑھے گا اور آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی، اور دنیا کی محبت اس کے مقابلے میں ضعیف تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو ایسے ہی افراد کے متعلق جو قرآن میں آیت آئی ہے نا، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، ایسے افراد جو واقعی مومن ہیں، ان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے تو ذلت کے ساتھ رہتے ہیں، مقصد کہنے کا ان کے سامنے بچ کے رہتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے عزت و وقار کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کافروں کے سامنے تو بالکل ہی ذلیل ہو کر رہتے ہیں، چاہے وہ سربراہان حکومت ہوں، اپنے لوگوں کے سامنے تو اکڑ کر رہیں گے اور کافروں کے سامنے ذلیل ہو کر رہیں گے۔ بالکل الٹا اس کے اندر بیان کیا گیا قرآن کے اندر کہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، جس کا تو بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ کہنی تھی کہ مومنین کے ساتھ انکساری کرنا، ان کے کام آنا، مخلوق خدا کی خدمت، اس سے خود بخود محبت پڑتی ہے۔